سورہ یونس قرآن کے 11ویں پارے کی 10ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر شاق یعنی ناگوار گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک یعنی الجھن و پوشیدگی نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی، اور انہیں ہم نے نائب کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا، تو دیکھو ڈرائے ہوئوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ہم یوں ہی مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دل پر۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو؟ جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیرو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں تمہیں دونوں کی بڑائی رہے، اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں؟ اور فرعون بولا، ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا، ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا، یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، بڑے برا مانے مجرم۔ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ، فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں، اور بے شک فرعون زمین میں سر اٹھانے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزر گیا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔ بولے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو، اور نماز قائم رکھو، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے، اے رب ہمارے، اس لیے کہ تیری راہ سے بہکاویں۔ اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے، اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا
اور تو فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں، یعنی باقی رکھیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستھری روزی عطا کی، تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا، تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا۔ بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی، تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں۔ تم فرماؤ، دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے، اور آیتیں اور رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں۔ تو انہیں کاہے کا انتظار ہے مگر انہی لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ بات یہی ہے، ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا۔ تم فرماؤ، اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو تو میں تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہاں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں۔ اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ، سب سے الگ ہو کر، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا۔ پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا۔ اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا، اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا، اور کچھ میں تم پر کروڑا یعنی نگہبان نہیں۔ اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ YouTube چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔